کبھی ایسا سوچا نہ تھا۔ مجھے خود سانس کا مسئلہ تھا اور الرجی کی پرابلم بھی تھی۔ بار بار چھینکیاں آتی تھیں، ناک سے پانی بے انتہا بہتا تھا اور تقریباً 15 سال سے یہی مسئلہ تھا جو کہ لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ذہن میں آتا کہ نہ جانے ہمارے دین نے ہمیں ان بیماریوں کی نجات سے بھی کوئی طریقہ بتلایا ہے یا نہیں۔ ایک دن اتفاق ہی سے ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات میرے لیے نئی تھیں۔ دلیل کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل یعنی گریویٹی کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا کہ جتنا ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو تب کرتا ہے۔ یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی۔ پھر کچھ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ میری اپنی پرابلم رائنائٹس والی الرجی کا بھی یہی حل ہے، کیونکہ دماغی کمزوری ہی کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ بہرحال واحد طریقہ تو یہی تھا کہ میں آزما کر دیکھ لیتا۔ راکم لکھتا ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ میری 15 سالہ پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو 1 ماہ میں ہی لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا، الحمدللہ۔ نماز تو الحمدللہ پڑھتا تھا، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا اور دیگر کئی اذکار بالخصوص 100 مرتبہ استغفار پڑھنے میں ہی 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہو جاتا اور اس سے کئی مسائل حل ہو گئے۔ چہرہ خون کی سپلائی کی وجہ سے تازہ رہنے لگا اور بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہو گئے۔ بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنے کم ہو گئے۔ بلغم کا مسئلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ کانوں کے مسائل اور آنکھوں کے مسائل اور آنکھوں کی کمزوری کے مسائل کم ہو گئے، اور ساتھ ساتھ ہی آنکھوں کے نیچے گزشتہ 1 سال سے کالے رنگ کے حلقے نہیں دکھے کبھی۔ سبحان اللہ، یہ مذہب ہی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریوں اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے، ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کو میری الرجی کا علاج نہیں ملا۔ الرجی کے خلاف مؤثر ترین طریقہ لمبا سجدہ کرنے کا یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان والی جگہ کو سجدے گاہ پر رکھ کر سجدہ کیا جائے تو بہترین رزلٹس ملتے ہیں۔ آج کل کرونا کا بہت زور ہے۔ یقین مانیے اگر آپ لمبے سجدے کرنے شروع کر دیں تو نماز کے بعد آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں انسان کے لنگز زیادہ بہتر کام کرتے ہیں۔ آزمودہ بات ہے، آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ کم از کم پھیپھڑوں کو طاقت ضرور دے گا۔ راکم لکھتا ہے کہ اگر یہ باتیں مجھے پہلے پتہ ہوتیں تو شاید میں اپنی والدہ کو بھی بچا لیتا اور ان کی دماغی کمزوری کا مسئلہ بھی حل کروا دیتا۔ ایسا نہیں کر سکا تو کم از کم آپ یہ باتیں سب جان لیجئے اور اپنے بڑھاپے کے لیے اور موجودہ بیماریوں اور وباؤں سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مذہب اسلام ایک زندگی ہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر دوں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کن کن نعمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ سجدے سے سر اٹھانا ہی نہ چاہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔